السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ آئی ایم او کی جانب سے نوجوانوں کو بہتر کاروباری مواقع فراہم کرنے کے لیے اہم منصوبہ بقرعید کے بعد ڈیری کی صنعت سے متعلق منصوبہ شروع کیا جائے گا۔ نوجوانوں کو خصوصی تربیت دی جائے گی۔ جنوبی افریقہ میں کورونا وائرس نے تباہی مچا دی، پریشان حال لوگوں کی مدد کے لیے WMO میدان میں آ گئی۔ آکسیجن سمیت اہم خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔ سی پیک کی رفتار بڑھانے کے لیے نئی کمیٹی قائم۔ اسٹیئرنگ کمیٹی میں حکومتی، مسلح افواج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے نمائندے شامل۔ اسٹیئرنگ کمیٹی کے چیئرمین وزیر منصوبہ بندی اسد عمر ہوں گے۔ پاکستان دیگر ممالک کو موٹر سائیکل برآمد کرنے لگا۔ مقامی موٹر سائیکلوں کی پیداوار 33.39% بڑھ گئی۔ عبدالرزاق داؤد کہتے ہیں کہ 10 ماہ میں 20 لاکھ سے زائد موٹر سائیکلز تیار کیے گئے۔ ویلکم بیک۔ انٹرنیشنل میمن آرگنائزیشن کی جانب سے نوجوانوں کو ڈیری کی صنعت میں کاروبار کرنے کے لیے منصوبے کا آغاز بقرعید کے بعد کیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی جانب سے اجتماعی قربانی 2021 کے بعد بہت سے پروگرام کا انعقاد کرے گی۔ میمن کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ایسے افراد جو اپنا مستقبل گوشت اور دودھ کی فیلڈ سے منسلک کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ گوشت اور دودھ کی ڈیمانڈ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ میمن کمیونٹی کے نوجوان جس فیلڈ میں بھی تجربہ حاصل کرنے کے خواہش مند ہو تو IMO اس فیلڈ کے تجربے کار ٹیوٹر حضرات کا انتظام کرے گی اور اچھی کارکردگی دکھانے والے نوجوانوں کو سرٹیفکیٹ بھی دیے جائیں گے۔ IMO کا مقصد نوجوانوں کو ایک اچھا مستقبل فراہم کرنا ہے۔ WMO کی جانب سے جنوبی افریقہ میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے مریضوں کے لیے آکسیجن فراہم کرنے کا کام بخوبی انجام دیا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جنوبی افریقہ میں کورونا کی پہلی، دوسری اور تیسری لہر نے تباہی مچا دی ہے اور پورے ملک میں موت کے سائے منڈلا رہے ہیں اور لوگوں کا زندگی گزارنا نہ صرف مشکل بلکہ محال ہے، جس کی وجہ سے یہ قوم تباہی کی طرف گامزن ہے۔ آکسیجن آج ملک میں سب سے قیمتی شے ہے۔ کووڈ-19 انفیکشن میں سانس کا لینا مریض کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں مریض کو آکسیجن دینا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اضافی آکسیجن کا انتظام ہی مریض کی جان بچا سکتا ہے۔ WMO آکسیجن فراہم کرنے کا خوبی کام انجام دے رہی ہے اور لوگوں کی جان بچانے کو یقینی بنا رہی ہے۔ اس کار خیر میں IMO کا ساتھ دینا اور انسان کی جان بچانے میں حصہ ڈالنا خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے برابر ہے، تو آئیں اور اس نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ حکومت نے سی پیک کی راہ میں رکاوٹوں کے خاتمے اور اس پر کام کی رفتار تیز کرنے کی غرض سے پاک چائنا ریلیشن اسٹیئرنگ کمیٹی قائم کر دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حکومت نے پاک چین اقتصادی راہداری کی راہ میں رکاوٹوں کے خاتمے اور اس پر کام کی رفتار تیز کرنے کی غرض سے پاک چائنا ریلیشنز اسٹیئرنگ کمیٹی قائم کر دی ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر سے جاری کردہ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ سی پیک کے منصوبوں کے درمیان رابطہ کاری، انہیں حتمی شکل دینے اور منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے وزیر اعظم نے پاک چائنا ریلیشنز اسٹیئرنگ کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ 15 رکنی اسٹیئرنگ کمیٹی میں حکومتی، مسلح افواج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے نمائندے شامل ہیں۔ اس لحاظ سے
یہ کمیٹی کابینہ کمیٹی برائے سی پیک سے مختلف ہے۔ اسٹیئرنگ کمیٹی کے ٹرمز آف ریفرنس اور اس کے اراکین سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت اب سی پیک کے معاملے میں سنجیدہ ہو گئی ہے۔ اسٹیئرنگ کمیٹی کے چیئرمین وزیر منصوبہ بندی اسد عمر ہوں گے۔ کابینہ کمیٹی برائے سی پیک کی چیئرمین شپ بھی انہی کے پاس ہے۔ دیگر اراکین میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن، سیکریٹری خارجہ، سیکریٹری داخلہ، سیکریٹری ریلویز، سیکریٹری پاور، سیکریٹری خزانہ، سیکریٹری منصوبہ بندی، چیئرمین سی پیک اتھارٹی اور چیئرمین گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی شامل ہوں گے۔ ڈائریکٹر جنرل جوائنٹ اسٹاف آف جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر، چیف آف جنرل اسٹاف، ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز، چیف آف نیول اسٹاف ہیڈ کوارٹر اور ISI کے ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس اینالائسس بھی اسٹیئرنگ کمیٹی کے اراکین میں شامل ہوں گے۔ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا تھا کہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا کردار زیادہ تر آپریشنل ہے، جبکہ کابینہ کمیٹی ایک پالیسی ساز فورم ہے۔ کمیٹی کی ذمہ داریوں میں سائنوپاک کو آپریشن کی رفتار کی نگرانی اور اس میں تیزی لانا، مختلف منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لینا اور تاخیر سے بچنے کے لیے منصوبوں پر عمل درآمد کا لائحہ عمل طے کرنا شامل ہے۔ وزیراعظم عمران خان کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ پاکستان اب دوسرے ممالک کو موٹر سائیکل برآمد کر رہا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ پاکستان اب دوسرے ممالک کو موٹر سائیکلز برآمد کر رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ جولائی تا اپریل ملک میں مقامی موٹر سائیکلوں کی پیداوار 33.39% بڑھی ہے۔ رواں مالی سال کے 10 ماہ کے دوران ملک میں 20,85,795 موٹر سائیکلز تیار کیے گئے۔ انہوں نے لکھا کہ گزشتہ سال اس عرصے میں 15,63,651 موٹر سائیکلز تیار کی گئی تھیں۔ پاکستان اب دوسرے ممالک کو موٹر سائیکلز برآمد کر رہا ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔